بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے پچھلی کئی مجلسوں سے اسلامی آداب ذکر کر رہا تھا۔ الحمدللہ پچھلی کافی مجلسوں کے اندر ہم نے زبان سے متعلق جو آداب ہیں وہ سنے، زبان کے متعدد گناہ اور زبان سے متعلق اچھائیاں، خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمائی ہیں۔ پچھلی مجلسوں میں ہم نے اس سلسلے میں بہت کچھ سنا۔ ایک اچھی صفت اسلامی ادب ہے وعدے کو پورا کرنا۔ اسلام اس کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ کسی سے پرومس کرو، کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اگر کوئی آدمی وعدہ پورا کرتا ہے سمجھو اس میں اسلامی شان ہے، نبوت کا ایک حصہ ہے۔ نبوت بہت ساری اچھائیوں کا مجموعہ اور گلدستہ ہوتی ہے۔ نبوت کے اندر خاص ایک شان جو ہوا کرتی ہے وہ وعدہ وفائی کی ہوتی ہے۔ نبی کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو وعدہ خلافی کرنے والا۔ ہر نبی کے خمیر میں، ضمیر میں وعدہ وفائی اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر دی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ جنہوں نے وعدہ وفائی کر دکھلائی۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بہت ساری خوبیاں اور خصائص تھے، لیکن قرآن کریم نے جس کو ہائی لائٹ کیا، جس کو بیان کرنے کو مناسب سمجھا، وہ ایک صفت اور وہ ہے وعدہ وفائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا بھی خاص وصف قرآن کریم ذکر کرتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ محمد اسماعیل کو یاد کرو۔ قرآن کریم کے اندر اسماعیل کی مستقل یاد آئی ہے تو اس میں ان کا خاص صفت، خاص وصف یہ ذکر کیا گیا ہے إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ وعدے کے بہت سچے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وعدہ کیا گیا اور انہوں نے پورا نہیں کیا۔ ایسے ہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بھی وعدہ پورا کرنے کا بہت بہترین اور کمال کے درجے کا وصف تھا۔ ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول رسالت تو پاتا ہے 40 سال کے بعد، لیکن اس کے ضمیر میں ہی، اس کے خمیر میں ہی شروع سے یہ بات شامل کر دی جاتی ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی وعدہ خلافی نہیں کر پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات نبوت سے پہلے وعدہ وفائی کرنے کے ملتے ہیں، ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ بھی کوئی وعدے کو پورا کر سکتا ہے۔ مشکات شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی رسالت ملی بھی نہیں تھی، نبوت ملی بھی نہیں تھی، 40 سال کی عمر میں آپ کو رسول و نبی بنایا گیا۔ اس سے پہلے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لے دے کی تھی، سیل پرچیز کیا تھا، خرید و فروخت کی تھی کچھ، تو مجھے کچھ پیسہ دینا باقی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز میری لینی تھی وہ تو لے لی، لیکن اس کا ثمن ادا کرنا، پے کرنا باقی تھا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کو فلاں جگہ ملتا ہوں۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کرنے کے بعد میں بھول گیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ یہاں میں ملوں گا۔ 3 دن کے بعد مجھ کو یاد آیا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ آپ تو ابھی رسول نہیں بنائے گئے تھے، میں نے ان سے خرید و فروخت کی تھی اور اس جگہ میں نے ملنے کو کہا تھا۔ تو میں دوڑا گیا، 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے اور آپ نے کوئی زیادہ ڈانٹا بھی نہیں۔ روایت میں آتا ہے آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ بھائی تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، چونکہ تم نے وعدہ کیا، مجھے یقین تھا کہ تم پورا کرو۔ آدمی بھول گیا تو یہ ہو بھی سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر یہاں سے ہٹ جائیں، مگر ایک نبی کی شان نہیں تھی کہ میں نے کسی کو وچن دیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں یہاں ملوں گا، اور پھر وہ 2 روز بعد، 3 روز بعد آئے اور میں نہ ملوں۔ تو اس حالت میں بھی کوئی نبی جو ہے، رسول، وہ اپنی وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے بارے میں میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت سنائی، قرآن ان کا خاصہ ذکر کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر
وعدہ وفائی کا وصف بہت بڑا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے ان کو وعدہ کیا کہ ٹھہریے میں یہاں آتا ہوں، تو وہ آدمی تو نہیں آ پایا۔ 1 سال کے بعد جب آیا تو اس نے حضرت اسماعیل کو وہیں کھڑا پایا اور فرمانے لگے میں انتظار کر رہا تھا 1 سال سے تمہارا، چونکہ میں ایک مرتبہ بندھ گیا تم کو یہ کہہ کر کہ میں یہیں ملوں گا، اب اگر تم سال کے بعد آ رہے اور میں نہ ملوں تو مجھ کو لگتا ہے کہ میں نے وعدہ خلافی کی۔ اب یہ نبی ہی کا جگر گردہ ہے کہ کسی کے اتنے انتظار کے اندر کہ سال بھر رہ سکتا ہے۔ اتنی زیادہ کسوٹی پر اترنے کے بعد ہی قرآن کسی کو صادق الوعد کا سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہے۔ انہوں نے سچ مچ وہ کر دکھلایا کہ جو ایک رسول کا جگر گردہ تھا، اور قرآن کریم میں ان کا یہ وصف، ان کی یہ صفت، ان کی یہ خوبی باقی ساری خوبیوں کے بیچ اٹھا کے امت کے سامنے رکھی گئی کہ وعدہ وفائی کرنی ہو تو اسماعیل جیسی کرنی ہے۔ مسلمانوں کو بھی اس سلسلے میں خوب غور کرنا چاہیے کہ جسے نبوت کا حصہ بنایا گیا وہ ایک اچھا وصفی ہوگا۔ سارے نبیوں کو جو مشترکہ طور پر دی گئی خوبی وہ اچھی ہی ہوگی اور ہمیں اپنانی چاہیے۔ کہ جائے کہ مستقل تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو ملتی ہے، جس میں آپ نے بار بار مسلمانوں کو وعدہ پورا کرنے کے اوپر ابھارا ہے۔ قرآن کریم کتنی جگہوں کے اوپر کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے عہد کے متعلق پوچھا جاوے گا تم کو۔ اوفوا بالعقود، تم نے جو کسی سے ایگریمنٹ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ آج قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ایک طرف رکھیں اور ہم مسلمانوں کا اپنا عمل ایک طرف رکھیں۔ شرم سے سر جھک جاتا ہے اس وقت جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بیاپاریوں سے اس لیے بزنس نہیں کرتے کہ وعدے کے سچے نہیں ہیں۔ حالانکہ اسلام نے تو ہم کو زبردست پیچھے سے تعلیم دی تھی کہ مسلمان جھوٹے وعدے والا نہیں ہو سکتا۔ جس میں جھوٹے وعدے کا وائرس ہو وہ منافق ہوگا، نفاق کا وائرس اس کے اندر موجود ہے۔ پھر ہم مسلمانوں نے عملی طور پر اتنا چھوڑ دیا کہ غیر جن کے بارے میں کبھی کبھی سنا جاتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو آگے پیچھے کرے گا لیکن ایک مرتبہ اپنا وچن پورا کرے گا، دنیاوی دستور ہی کے مطابق، سب بھی نہیں ہوتے لیکن ایک ہماری بدنامی اسلام سے ہو گئی ہے۔ چونکہ آدمی چیٹنگ کرتا ہے تو لوگ تو اس کی شخصیت کے بجائے مذہبی کو پہچانتے ہیں، یا لیاذ باللہ مذہبی ایسی تعلیم دیتا ہوگا، جبکہ اسلام نے تو اتنی زبردست تاکید کی ہے وعدہ وفائی کی، تم مر مٹو، سارے نقصانات برداشت کر لو لیکن وعدے کی خلاف ورزی مت کرو۔ کاش مسلمان اس سبق کو لیتے تو ہمارے واسطے سے اسلام کی ایک نیک نامی ہوتی۔ یاد رکھو اللہ اپنے مذہب کی نیک نامی میں ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن میرے لیے بری بات ہے کہ میں اسلام کی نیک نامی کے بجائے بدنامی کا ذریعہ بنوں۔ کوئی مجھے یہ طعنہ دے کہ یہ اس مذہب والا ہے جس مذہب والے لگ بھگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، جبکہ اسلام ہرگز ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے یہ واقعات دیکھیے، آپ کی زندگی کے یہ واقعات دیکھیے، ایسے ہیں کہ کوئی ایک موقع آپ وعدہ خلافی کا تو نہیں پائیں گے، وعدہ وفائی کا بھی اعلیٰ درجہ پائیں گے۔ اور پھر عجیب اتفاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو بھی بعد والے لوگوں نے آپ کے وعدوں کو بہت نبھایا۔ چنانچہ ایسے واقعات صاحب مشکات نے لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے وعدے نبھائے گئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کچھ دینے کا، لیکن آپ وعدہ پورا فرماتے اس سے پہلے دنیا سے چل بسے، وہ وعدہ پورا کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرموت جو یمن کا ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں علا ابن الحضرمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گورنر بنایا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے دور میں بھی گورنر رہے، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی گورنر رہے، حضرت عمر کے دور میں بھی گورنر رہے۔ ان کی وفات 14 ہجری میں ہوئی ہے علا ابن الحضرمی کی،
تو وفات تک بعد والے سارے خلفاء نے ان کو حضرموت کے اوپر گورنر باقی رکھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا اور حضرموت سے علاء ابن الحضرمی نے بہت بڑا مال بھیجا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کسی کے ذمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کسی کا دین باقی رہ گیا ہو تو آؤ مال آیا ہوا ہے اس میں سے دے دو. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ باقی ہو، آپ نے کسی کو وعدہ کیا ہو اور پورا نہ کر پائے ہو، وفات ہو گئی ہو، تو وہ آج مال آیا ہے لے لو. تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آیا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو مال دوں گا. تو میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور حضرت کے پاس آ کر کہا حضرت مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دینے کا وعدہ کیا تھا. اور کتنا مال دینے کا؟ تو ایسا کھوبا بھر کے 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اتنا مال دوں گا تم کو. تو انہوں نے وہی ایکٹنگ کر دکھلائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ مجھ کو مال دینے کا وعدہ کیا تھا. تو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو درہم کا ڈھیر پڑا ہوا تھا اس میں سے کھوبا اٹھایا اور میرے دامن میں ڈالا پورا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا ویسے ہی. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے وہ گنے تو 500 درہم نکلے، چاندی کے 500 سکے. حضرت ابوبکر نے فرمایا اسی طرح کا ٹریپل لے لو اندر سے، یعنی 1500، چونکہ 3 مرتبہ آپ نے کر کے دیا تھا 500 500 500، تو اس مال میں سے دے دو. علماء فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے زندگی بھر وعدہ وفائی کی ہو اللہ اس کی وفات کے بعد بھی وعدے پورا کرواتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا. اور بہت تعجب کی چیز ہے، میں نے پہلا جو واقعہ سنایا وہ رسالت سے پہلے کا، اور یہ جو واقعہ ہے وہ آپ کی وفات کے بعد کا. تو رسالت کے بعد وفات سے پہلے کا جو پیریڈ ہوگا اس میں آپ نے وعدہ وفائی کتنی کی ہوگی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں کس موقع پر وعدہ کیا تھا، شاید احد کے موقع سے کیا ہو، چونکہ ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے، ان کے والد تھے عبداللہ، ان کو شہید کر دیا گیا احد میں. تو میں بہت غمگین تھا، میں جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے مجھ سے. آپ نے پوچھا جابر بہت غمگین دکھائی دے رہے ہو. تو میں نے کہا حضرت میرے والد کی وفات ہو گئی، بہت ساری بہنیں اور بچے وغیرہ چھوڑے ہیں اور بہت سارا دین بھی چھوڑا ہے. تو مجھے اس سلسلے میں مستقل فکر ہے کہ ان سارے لوگوں ان کی اولاد کی کفایت شعاری اور پھر دیون کی ادائیگی یہ سب کیسے ہوگی. غالباً اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہو یا کوئی اور موقع ہو. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کا دل خوش کرنے کے لیے ایک حقیقت سنائی. حضرت جابر کو آپ نے فرمایا جابر جانتے ہو تمہارے والد جب احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے گئے، تو کیا بات چیت ہوئی اللہ تعالیٰ کی معلوم ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا حضرت نہیں معلوم، میں کیا جانوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے فیس ٹو فیس کھڑا کیا، مشافہتاً. یہ روایت میں آتا ہے اللہ کا فیس نہیں ہے، مگر جیسے 2 آدمی آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کیسے بالکل ایسے سامنے کھڑا کیا تمہارے والد کو، عبداللہ کو. اور احد کی شہادت سے اللہ اتنا خوش تھا کہ تمہارے والد کو اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ کیا چاہتے ہو، تمہاری تمنا پوری کی جائے گی، تمنا کرو، کوئی اپنے ارمان رکھو، اپنی امید رکھو. تو جابر جانتے ہو تمہارے ابا نے اللہ کے سامنے کیا پیشکش کی؟ حضرت بتائیے، آپ ہی بتائیے کیا میرے والد نے کہا؟ تمہارے والد نے یہ کہا کہ اللہ مجھے پھر زندہ کر دے، واپس شہید ہو کر مجھ کو آنا ہے. چونکہ شہادت کا ٹیسٹ اتنا میٹھا ہے کہ ایک مرتبہ چکھنے کے بعد انسان کو سارے ٹیسٹ جو ہے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو کہا کہ میری طرف سے ایک قانون طے ہو چکا ہے کہ جو یہاں آ چکا اس کو واپس نہیں بھیجا جاتا، اس لیے یہ چیز پوری نہیں کی جا سکتی. البتہ تمہاری یہ خبر بعد والوں کو پہنچا دوں گا. چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، حضرت عبداللہ کی یہ تمنا پچھلے لوگوں تک پہنچائی گئی اور آج تک ہمارے پاس حدیث شریف کی روح سے پہنچی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ حضرت جابر ابن عبداللہ بڑے پریشان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا ان کو، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ان کا وہ وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کیا. اور ایسا ایک نہیں کئی واقعے ملتے ہیں. ایک شخص ہیں حضرت ابو
حجیفہ یا جحیفہ، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع سے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا تھا، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بالکل سفید ہو گئی تھی، تھوڑی سی سرخی مائل تھی، لال کلر معمولی سا تھا اس میں، باقی سفید ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے میں ڈھل گئے تھے. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حضرت حسن کی طرح دکھتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر کا جو آدھا حصہ تھا وہ آپ کے نواسے حضرت حسن جیسا تھا، اور نچلا جو حصہ تھا چال ڈھال وغیرہ کے اندر وہ حضرت حسین جیسا تھا. تو وہ راوی کہتے ہیں حضرت ابو جحیفہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حضرت حسن کے مشابہ تھے، حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اچھا، حضرت جحیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو 13 نوجوان اونٹنیاں دوں گا، چونکہ اس وقت مال غنیمت میں اونٹنیاں بہت ملتی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا نوجوان اونٹنیاں میں تم کو 13 کی عدد میں دوں گا. وہ کہتے ہیں صحابی کہ ہم لینے گئے اور خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے، تو وہ جو انچارج تھے انہوں نے دینے سے روک دیا، منع کر دیا کہ نہیں، آپ کی وفات کے بعد جو وعدہ ہے، مطلب ہدیہ ہے، وہ نہیں دیا جائے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی وعدہ کسی کے پاس ہو تو آؤ اور لے جاؤ. چنانچہ یہ صحابی کہتے ہیں میں گیا اور میں نے کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 13 اونٹنی دینے کا وعدہ کیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً ساری اونٹنیاں 13 کی عدد کے اندر مجھ کو دے دی. تو خلاصہ یہ کہ انسان کی نیت میں اگر وعدے کو پورا کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ وفات کے بعد بھی پورا کرواتا ہے، لیکن نیت سچی ہو اور کبھی بھی وعدہ خلافی کا جرم انسان سے سرزد نہ ہو. اللہ کرے ہمارے مسلمانوں کے درمیان اس کی جو بہت بڑی کمی ہو گئی ہے وعدہ وفائی کرنے کی، پھر سے مسلمان اسی صحیح ڈگر کے اوپر آ جائیں اور وعدہ خلافی جو منافقوں کا نشان ہے اس سے اپنا دامن جاڑ کر اچھی خوبی سے اپنی زندگی کو لیس کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.